تو دوستو، جب سے پی ڈی ایم نے اقتدار سنبھالا، حالات ہیں کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ پہلے تو کووڈ ہمیں گھیرے ہوئے تھا، اس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا دور شروع ہوا جس نے سارے ریکارڈ توڑ کے رکھ دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیٹرول کی قیمتوں اور ڈالر کی قدر میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اور حالات کی ستم ظریفی یہ کہ اس مرتبہ مونسون کی بارشوں نے بھی پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کے رکھ دیے، جس سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ اب حالات یہ ہیں کہ آدھا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر پا رہے۔ میرا مقصد ان تمام حالات کی ذمہ داری پی ڈی ایم جماعتوں پر ڈالنا نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک کرائسس پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا۔ حالیہ سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کو بہت سا جانی اور مالی نقصان کا سامنا رہا۔ اس سیلاب نے سینکڑوں جانیں نگل لیں، لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے، اور تو اور بہت سی سڑکیں، پل، اجناس اور مویشی اس سیلاب کی نذر ہوئے۔ اس ساری صورتحال کے پیچھے کی وجوہات انتظامیہ کی نااہلی، کرپشن، بدعنوانی اور حکومتوں کا پاکستان کے ساتھ غیر مخلصانہ رویہ ہے۔ لیکن چند عناصر ایسے بھی ہیں جو اس صورتحال کو اللہ کے عذاب سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی میں اللہ کا عذاب ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف حالیہ سیلاب کی صورتحال اور اس کی تباہ کاریوں پر نظر ڈالیں گے، بلکہ اس کے پیچھے کے عوامل پر بھی غور کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح ہم مستقبل میں ایسی صورتحال کو پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کا آغاز جون 2022 میں پری مونسون سے ہوتا ہے، جو کہ ختم ہی ہوئی تھی کہ پھر ملک میں مونسون کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، جس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کے رکھ دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں آنے والا یہ سیلاب 2010 کے سیلاب سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ جنوبی پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، کلاش اور گلگت بلتستان کے علاقے بری طرح اس سیلاب کی زد میں آئے۔ بیشتر گاؤں تو ایسے ہیں جو سیلاب کے بعد مکمل ڈوب چکے ہیں۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد جا کر انتظامیہ کو ہوش آیا، جس کے باعث 25 اگست کو حکومت نے نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1000 سے زائد افراد اپنی جان گنوا بیٹھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ 6,65,000 گھر ڈیمیج ہوئے، جن میں سے 3 لاکھ گھر تو مکمل تباہ ہو گئے۔ 33 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، 30 لاکھ ایکڑ زمین پر موجود فصلیں تباہ ہو گئیں، 8 لاکھ کے قریب مویشی سیلاب میں بہہ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیشتر ہائی ویز اور دیگر تعمیرات کو بھی نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں کرپشن کے نظر ہونے والے 10 کے قریب ڈیمز ٹوٹ گئے، اور ان میں سٹور پانی نے مزید تباہی مچا دی، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس کے لانگ ٹرم اثرات دیکھے جائیں تو بہت جلد میٹ اور دیگر اجناس کی شارٹیج متوقع ہے، جس کے نتیجے میں ان کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی، جو عوام کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث ہوگا۔ ان حالات میں حکومتی حکام کو عوام کی کتنی فکر ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوہستان کے مقام میں 5 بھائی 5 گھنٹے تک سیلابی ریلے کی زد میں مدد کا انتظار کرتے رہے اور بالآخر حکومت کی بے حسی کا شکار ہو گئے۔ کے پی کے کی صوبائی حکومت اور ہمارے سو کالڈ محافظوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان بھائیوں کو ریسکیو کیا جائے، جس کی وجہ شاید آج کل ان کی ترجیحات سیاسی معاملات میں ہے۔ خیر، لوکلز کی جانب سے ایک بھائی کو تو ریسکیو کر لیا جاتا ہے، لیکن باقی کے 4 بھائیوں کا اب تک کچھ اتا پتہ نہیں۔ ان بارشوں کے نتیجے میں آنے والا سیلاب اور اس سیلاب کے کنٹرول سے باہر ہو جانے کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ساری صورتحال کو اللہ کے عذاب سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیوں ہر مرتبہ انہی علاقوں میں اللہ کا یہ عذاب آتا ہے اور باقی کے علاقے کیوں کر اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ظالم وڈیرے، مافیاز، ذخیرہ اندوز، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے اور دیگر کرپٹ عناصر اس عذاب سے نہ صرف محفوظ ہیں، بلکہ یہ صورتحال ان کے لیے مزید فائدے اور کمائی کا باعث بنی ہے؟ اگر آپ لاجیکل ہو کر سوچیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت تھی،
جو ایک ایسی قوم پر پڑی جو شاید اس رحمت کے لائق نہ تھی، اور جو لوگ اس کو اللہ کے عذاب سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ دراصل حکومت، انتظامیہ اور اپنی اہلی کو اللہ کے عذاب کے پیچھے چھپا رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں، کیا یہ واقعی میں اللہ کا عذاب ہے؟ چلیں اب بات کرتے ہیں اس کی حقیقی وجوہات پر۔ دوستو، کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں انوائرمنٹل اب نارمیلٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں، مثلاً بہت زیادہ سردی، بہت زیادہ گرمی، گلیشیئرز کا پگھل جانا، سی لیول کا رائز کر جانا، اور بارشوں کا بالکل نہ ہونا یا پھر ضرورت سے بہت زیادہ ہونا۔ اس کلائمیٹ چینج کے پیچھے کے عوامل میں جنگلات کا کٹاؤ اور ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے قوانین کا نہ ہونا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک نے ماحول دوست قوانین بنا کر ان پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں یا تو ایسے قوانین سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، اور جو قوانین موجود ہیں ان پر انتظامیہ کی جانب سے عمل درآمد یقینی نہیں بنایا گیا۔ مثلاً گاڑیوں سے پیدا ہونے والی پولوشن سے بچنے کے لیے یورو 1، پھر یورو 2 اور پھر یورو 3 امیشن لاز بنائے گئے۔ یورو 3 سٹینڈرڈز دنیا میں 2008 تک لاگو ہو چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان لاز کو مزید ریگولیٹ کیا گیا اور کار مینوفیکچررز ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنے کے پابند تھے، لیکن پاکستان میں ان لاز کا امپلیمنٹ ہونا تو دور کی بات، اس حوالے سے کسی نے سوچنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب حال یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں یورو 6 سٹینڈرڈز کو اپنایا جا چکا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان آج بھی یورو 2 کے سٹینڈرڈز کو فالو کرتا ہے، اور پاکستان میں موجود کار مینوفیکچرنگ کمپنیز اپنی گاڑیوں کا یورو 2 سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ایک فیچر کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس سیلاب کے پیچھے کی دوسری وجہ حکومت اور عوام کی لاپرواہی ہے، کیونکہ پری مونسون کے دوران ہی اب نارمل بارشوں کا خدشہ ظاہر ہو گیا تھا، لیکن حکومت پہلے سے الرٹ ہونے کی بجائے خاموش رہی اور وقت سے پہلے ایکشن لینے کی بجائے حالات کو مزید خراب ہونے دیا۔ پری مونسون نے بھی خاصی تباہی مچا دی ہوئی تھی، لیکن کم از کم حالات کنٹرول میں تھے۔ پھر مونسون کا باقاعدہ دور شروع ہوا۔ حکومتی حکام اگر چاہتے تو مزید تباہی ہونے سے روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ترجیحات کو کسی اور جانب رکھا، اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تب جا کر حکومت کو ہوش آیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری طرف عوام کی جانب سے بھی لاپرواہی دیکھنے کو ملی جب انہوں نے وقت پر اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل نہیں کیا، اور تو اور عوام کی جانب سے اربوں روپوں کی تعمیرات دریا کے راستے میں کی گئیں، جس پر نہ صرف ان تعمیرات کو نقصان پہنچا بلکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ آنے پر پانی نے بستیوں کا رخ کیا۔ اگر ہم صرف اسلام آباد کے پوش ایریاز کو دیکھیں، جہاں سے اگر کوئی خشک نالہ بھی گزر رہا ہو تو اس نالے کے ساتھ 3 سے 5 مرلے کی جگہ پر کسی بھی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ قانون محض اسلام آباد کی حد تک ہی محدود ہے؟ دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگوں کی جانب سے دریا کے راستے میں ہوٹلز اور ریسٹ رومز کے ساتھ ساتھ دیگر تعمیرات کی گئیں، اور انتظامیہ کی جانب سے مالکان کو ان تعمیرات کے لیے NOCs بھی جاری کیے گئے۔ اس سب کی تیسری بڑی وجہ پاکستان میں ڈیمز کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا بہت سا پانی کنٹرول سے باہر ہو کر سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ 1963 میں جب سندھ طاس معاہدہ طے پایا تھا تو اس کے بعد انڈیا نے اپنے پانی پر 5000 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیمز تعمیر کیے، جس پر پاکستان میں دریائے ستلج اور دریائے راوی مکمل سوکھ گئے۔ انڈیا کا بس چلے تو وہ اپنے پانی کی ایک بوند بھی پاکستان میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ وہ سندھ طاس معاہدے کے تحت اس پانی پر پورا حق رکھتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں صرف 300 ڈیمز تعمیر کیے گئے، اور ان میں سے کچھ تو کرپشن کی نظر ہوئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت پڑنے پر پانی کی کمی اور انرجی کرائسس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برسات کے موسم میں پاکستان کو سیلاب کا سامنا رہتا ہے، اور بالآخر پانی کی وافر مقدار سمندر میں جا کر ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ان مسائل کے حل کی بات کریں تو سب سے پہلے حکومتی حکام کو چاہیے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سنجیدگی سے لے
اور اس کے بارے میں باقاعدہ قانون سازی کریں۔ ماحول دوست قوانین بنانے سے لانگ رن میں ایسے بہت سے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، اور جو قوانین پہلے سے موجود ہیں تو ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جنگلات کے کٹاؤ کو روکیں اور ماحول کو آلودہ کرنے والے تمام عناصر پر پابندی عائد کریں۔ فیول امیشن قوانین کو ریگولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست اشیاء کی سبسڈیز دیکھ کر حوصلہ افزائی کریں۔ دوسرے نمبر پر حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ڈیمز تعمیر کیے جائیں، خاص طور پر کالا باغ ڈیم اور بھاشا ڈیم کی تعمیر کو یقینی بنائیں۔ صرف یہی دو ڈیمز اپنے اندر اتنا پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ جس سے نہ صرف سیلاب جیسی صورتحال سے بچا جا سکتا ہے بلکہ بہت سارا پانی ضائع ہونے سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم صرف کالا باغ ڈیم کی بات کریں تو اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد نہ صرف 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سٹور کیا جا سکتا ہے بلکہ 3600 میگا واٹ بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے، جس سے ایک بہت عرصے تک نہ صرف پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے گا بلکہ انرجی کرائسس پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ تیسرے نمبر پر انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ پانی کے راستے میں ہر طرح کی تعمیرات کو روکے اور پہلے سے ایشو کیے گئے تمام NOCs بھی کینسل کیے جائیں۔ دریا کے راستے میں کی جانے والی تعمیرات پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس سے بارشوں کے دنوں میں مزید نقصان کا خدشہ رہتا ہے۔ لہٰذا ایسے قوانین کو عمل میں لایا جائے جس سے دریاؤں، ندی نالوں کے قریب تعمیرات کو روکا جا سکے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوستو، میرا پاکستان ڈوب رہا ہے، ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، یا کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ اس گھڑی میں پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ جزاک اللہ۔